بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ سبق میں ہم نے قضیہ شرطیہ کی تعریف اور قضیہ شرطیہ کے دونوں اجزاء کے نام، قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں متصلہ اور منفصلہ، اور پھر ان میں سے متصلہ موجبہ اور متصلہ سالبہ، منفصلہ موجبہ اور منفصلہ سالبہ وغیرہ اقسام ہم نے پڑھی تھیں۔ آج کے 25ویں سبق میں ہم شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ ان دونوں کی، ان میں سے ہر ایک کی دو قسموں کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے ان کو سمجھنے کی۔ توجہ رہے، سبق انتہائی آسان ہے، البتہ توجہ کے نہ ہونے سے یا آدھا حاضر رہنا اور آدھا غائب رہنا، اس کی وجہ سے سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ہاں، شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ لزومیہ اور متصلہ اتفاقیہ۔ متصلہ سے ہی ہمیں ایک چیز سمجھ میں آئی تھی کہ دونوں قضیوں میں اتصال ہوگا، دونوں قضیے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے ہم نے تعریف کی تھی کہ قضیہ متصلہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک قضیے کو مان لینے کے بعد دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے، اثباتاً یا نفیاً۔ تو اتصال سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں ایک قضیہ دوسرے قضیے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لزومیہ سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ دونوں قضیوں کا اتصال یا دونوں قضیوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا لازمی ہے، ایک پایا جائے تو دوسرے کا وجود لازم ہے، اثباتاً یا نفیاً جیسے بھی ہو، لیکن وجود لازم ہے۔ اور اتفاقیہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتفاقیہ کا مطلب دونوں قضیوں میں ویسے آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو مانا جائے یا ایک کو لیا جائے تو دوسرے کو بھی ضرور ماننا پڑے، البتہ دونوں اتفاقاً متکلم کے کلام میں جمع ہو گئے ہیں۔ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں لزوم کا تعلق ہو، یعنی ایسا قوی تعلق ہو کہ جب اول پایا جائے تو ثانی ضرور پایا جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پہلا قضیہ وجود میں آ جائے اور دوسرا قضیہ وجود میں نہ آئے۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، سورج نکلے گا تو دن کا ہونا لازم ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سورج نکل جائے اور دن موجود نہ ہو۔ تو یہ دونوں قضیے جو ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے اور دن موجود ہے، ان دونوں قضیوں میں ایسا مضبوط تعلق ہے کہ ایک پایا جائے گا تو دوسرا ضرور پایا جائے گا۔ متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں لزوم کا تعلق نہ ہو، یا بلکہ دونوں قضیے اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں، ایک کے ہونے سے دوسرے کا ہونا یا دوسرے کے ہونے سے پہلے کا ہونا یہ لازم نہیں آتا۔ جیسے انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پتھر کا بے جان ہونا انسان کے جاندار ہونے پر موقوف نہیں ہے، یا انسان کا جاندار ہونا پتھر کے بے جان ہونے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ دونوں اپنی جگہ مستقل ہیں، بس متکلم کے کلام میں دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ہے متصلہ اتفاقیہ۔ یہ ہو گئی شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں، متصلہ لزومیہ اور متصلہ اتفاقیہ۔ آئیے شرطیہ منفصلہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ شرطیہ منفصلہ کی دو قسمیں ہیں، منفصل کے معنی ہی ہے جدا ہونا، پیچھے بھی ہم اس کی تعریف پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ قضیہ ہے جس میں دونوں قضیوں کے درمیان علیحدگی بتلائی گئی ہو، ایک یا یہ بتلایا گیا ہو کہ دونوں میں علیحدگی نہیں ہے۔ انفصال کے معنی ہی ہے جدا ہونا۔ اب یہ انفصال یا تو واقعتاً انفصال ہوگا کہ دونوں ایک جگہ پر جمع ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور یا تو انفصال متکلم کے کلام میں آیا ہوگا، انفصال ہونا ضروری نہیں ہوگا، جس طرح اتصال میں آیا تھا کہ متصلہ لزومیہ
کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ پائے جائیں گے، اور متصلہ اتفاقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ متکلم کے کلام میں وہ دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی منفصلہ کے اندر جہاں منفصلہ عنادیہ ہوگا تو عناد کے معنی ہی تو دشمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور اختلاف وغیرہ کے ہیں، تو وہاں ضروری ہے کہ دونوں قضیوں کی ذات ہی آپس میں اختلاف چاہتی ہو کہ ایک پایا جائے تو دوسرا ہرگز نہ پایا جائے۔ اور منفصلہ اتفاقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں، لیکن متکلم نے اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک بات ہے دوسری نہیں ہے۔ دیکھیے تعریف دیکھتے ہیں۔ منفصلہ عنادیہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم اور تالی کی ذات ہی دونوں کے درمیان جدائیگی کو چاہتی ہو، جیسے یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، یہ عدد طاق ہے اور یہ عدد یا تو جفت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ طاق ہونا اور جفت ہونا یہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حاشیے میں بتا رہے ہیں کہ جفت وہ عدد ہے جو برابر تقسیم ہو جائیں، جیسے 2 4 6 8 10 12 وغیرہ، اور طاق وہ عدد ہیں جو برابر تقسیم نہ ہو سکے، جیسے 3 5 7۔ ظاہر ہے کہ جو عدد 2 ہوگا وہ 3 نہیں ہوگا، جو عدد 3 ہوگا وہ 4 نہیں ہوگا، تو طاق ہو تو جفت نہیں ہوگا، جفت ہو تو طاق نہیں ہوگا۔ یہ دونوں قضیے ایسے ہیں کہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، ان کی ذات ہی ایسی ہے کہ آپ جمع کرنا چاہیں بھی تو یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ منفصلہ اتفاقیہ دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی۔ کہتے ہیں کہ منفصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں مقدم اور تالی کی ذات جدائی کو نہ چاہتی ہو، اتفاقاً جدائی ہو گئی ہو۔ آگے کی مثال سمجھنے سے پہلے ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ شخص یا تو حافظ ہے یا تو عالم ہے، میں نے جو انداز اختیار کیا ہے کہ یہ شخص یا تو حافظ ہے یا تو عالم ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حافظ ہوگا یا صرف عالم ہوگا، حافظ ہے تو عالم نہیں ہے، عالم ہے تو حافظ نہیں ہے۔ میں نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص حافظ ہو تو عالم نہیں ہو سکتا، حافظ ہونا اور عالم ہونا ایک ہی ذات میں جمع ہو سکتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ذاتی نہیں ہے۔ جس طرح پیچھے والی مثال میں طاق اور جفت کا جو اختلاف تھا، طاق اور جفت کا جو آپس میں تھا جو تعلق تھا وہ اختلافی تھا کہ دونوں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن حافظ ہونا اور عالم ہونا یہ دونوں تو ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اسلوب ایسا اختیار کر لیا جس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ شخص یا تو صرف حافظ ہوگا یا صرف عالم ہوگا، پتہ چلا کہ دونوں نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہے۔ لیکن یہ اجتماع کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، بلکہ بہت ساری شخصیات آپ کو یہاں پر بھی، احاطے میں بھی اور آپ کے ملاقات میں بھی اور آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں بھی ایسی ہوں گی جو حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ تو حافظ ہونا اور عالم ہونا ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ متکلم نے اسلوب ایسا اختیار کیا جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوں گے۔ جیسے زید کے بارے میں جبکہ وہ لکھنا جانتا ہو شعر کہنا نہ جانتا ہو، زید ہے جو تحریر جانتا ہے، لکھ لیتا ہے، لیکن شعر کہنا نہیں جانتا۔ اب کوئی کہے کہ زید یا تو کاتب ہے یا شاعر ہے، تو ٹھیک ہے، وہ شعر کہنا نہیں جانتا ہے تو وہ صرف کاتب ہے، یا اس کا الٹا کر لیا جائے کہ وہ شعر کہنا جانتا ہے لکھنا نہیں جانتا تو وہ صرف شاعر ہے کاتب نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے، بلکہ بکثرت ملیں گے کہ جو شاعر بھی ہوں گے اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کاتب بھی ہوں گے۔ تو شعر کہنا اور کتابت دونوں ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں، دونوں میں کوئی ذاتی اختلاف اور ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ شعر کہنا نہ جانتا ہو یا اس کا برعکس ہو، یہ کہنا درست ہے کہ زید یا تو لکھنے والا ہے یا شاعر ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، لیکن لکھنے اور شعر کہنے کے فن میں جدائی ضروری نہیں، بعضے لکھنا بھی جانتے ہیں اور بعضے شعر کہنا بھی جانتے ہیں۔ لکھنے اور شعر کہنے کی ذات جدائی کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ ویسے ہی اتفاقاً جدائی ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا آج کا 25واں سبق تھا، جس میں قضیہ شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کی دو قسموں کا ذکر ہوا۔ متصلہ لزومیہ جس میں لزوم کا تعلق ہو، متصلہ اتفاقیہ جس میں لزوم کا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں اتفاقاً جدا ہو گئے ہوں، منفصلہ عنادیہ جن کا اختلاف ذاتی ہو، اور منفصلہ اتفاقیہ جن کا اختلاف ذاتی نہ ہو بلکہ دونوں اتفاقاً جدا ہو گئے ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔